انتخابات میں مسلسل ناکامیوں کے باوجود جماعت اسلامی الیکشن کے ذریعے تبدیلی کے نعرے پہ گامزد آخر کیوں؟ اصل میں کسی کو لاہور جانا ہے اور اس کے پاس خچر ہے اور بس میں بیٹھے کا پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ خچر پہ جائے گا نا. تو ہمارے پاس اس سے اچھا کوئی طریقہ ابھی تک معلوم ہی نہیں ہوا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہمیں دوسرا طریقہ بتا دیں، انشاءاللہ اس کو اختیار کر لیں گے. ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ ایک وڈیرے کے بیٹے نے ایک قتل کر دیا، پکڑا گیا. وڈیرا ایک وکیل کے پاس پہنچا سٹی کورٹ. ایسے ہی وکیل کا چھوٹا سا تھا، اس نے کہا کہ صاحب میرے بیٹے نے قتل کیا ہے، وکیل صاحب اس کو بچانا ہے، مقدمہ لڑو گے آپ؟ کہاں لڑوں گا. کتنے پیسے لوگے؟ 50,000 روپے. وڈیرے نے سوچا کہ وڈیرے کے بیٹے کی جان کا ایشو ہے تو کیا میرا بیٹا 50,000 کا صرف ہے؟ یہ فضول وکیل ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت بڑے وکیل بس پہنچا کہ صاحب میرے بیٹے نے قتل کیا ہے، مقدمہ لڑو گے؟ اس نے لڑیں گے. کتنے پیسے لوگے؟ 50 لاکھ. بیٹے کہا ہاں یہ صحیح وکیل ہے. مقدمہ چلا جیسے چلتا ہے. جس دن فیصلہ آیا تو فیصلہ کیا آیا؟ سزائے موت. وڈیرے کے بیٹے کو سزائے موت. باہر نکلا تو پہلا والا وکیل وہاں گزر رہا تھا، پوچھا کہ کیا ہوا سائیں تمہارے بیٹے کا کیس کا فیصلہ ہونا کیا ہوا؟ اس نے کہا سائیں کیا کرنا تھا، 50 لاکھ روپے کا وکیل بھی کیا لیکن سزائے موت ہو گئی. پچھلے وکیل نے کہا اسی کام کے میں نے 50,000 مانگے تھے. یعنی سزائے موت تو ہونی تھی، تم 50 لاکھ خرچ کیے، 50,000 خرچ کرتے سزائے موت کے بدلے میں. تو میں کہتا ہوں جماعت اسلامی 50,000 والی ہے کہ دنیا میں 50 لاکھ خرچ کر کے بھی کسی نے کوئی کام کر دیا ہے؟ اسلامی حکومت لے آیا کوئی؟ یہاں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، چلیں. بہت سے لوگ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. خلافت بتاتے ہیں خلافت ایسے قائم ہوتی ہے، لیکن معلوم ہے آپ کو خلافت کبھی کسی نے نہیں قائم کی ہے. خلافت قائم کرنے کی جدوجہد آج تک کسی نے نہیں کی. کامیابی ناکامی تو دور کی بات ہے. جو پہلی خلافت تھی اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ خلافت راشدہ. کسی جدوجہد سے قائم ہوئی تھی. نبوت کا ترکہ ہے، نبوت کا ترکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے نبی کے طور پر، وہ خلیفہ نہیں تھے، تو آٹومیٹیکلی خلافت راشدہ قائم ہو گئی. پہلی خلافت نبوت کا ترکہ ہے. اب نبوت تو آنی نہیں ہے، ترکہ بھی نہیں ملنا. دوسری خلافت بنو امیہ، وہ خلافت راشدہ کا تلچھٹ ہے. خلافت بنو عباس وہ خلافت امیہ کا تسلسل ہے. اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت، ترک عثمانیوں کی. ان کا حضرت عثمان بن عفان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عثمان خان ہوتے تھے ایک ترکوں کے، ان کا. تو انہوں نے چھینی خلافت عباسیوں سے. قائم کس نے کی ہے خلافت؟ بتائیے ذرا مجھے. کیونکہ خلافت ایسے قائم ہوتی ہے؟ خلافت قائم ہی نہیں ہوتی ہے. ہاں اسلامی نظام کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی ماڈل موجود نہیں ہے. کوئی ماڈل موجود نہیں. اس لیے موجود نہیں ہے کہ اس طرح کی جدوجہد میں زمان و مکان کی بڑی اہمیت ہے. کہاں آپ ہیں، کس دور میں ہیں، کس زمانے میں ہیں، کس قوم میں ہیں، کن حالات میں ہیں، آپ کیسے ہیں، دشمن کیسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایران میں پیدا ہوتے یا روم میں، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، سوچا کیجئے، تو کیا یہی نتیجہ نکلتا جو اب نکلا عرب میں؟ اور آپ کی جدوجہد کا یہی طریقہ ہوتا، سرداروں کو دعوت دینا، اس سے آپ کی دشمنی ہے تو اس سردار کے دشمن سے دوستی کر لی، دشمن کے دشمن سے دوستی کر لی. یہ سب ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا. عربستان میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی بڑا شہر تھا. آپ کو تو واسطہ نہیں پڑا کسی بادشاہ سے. بادشاہ سے جب واسطہ پڑا پہلی بار قیصر روم سے، تو آپ خود بادشاہ بن چکے تھے، ایک سلطنت قائم کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا، یحییٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا، زکریا علیہ السلام کا واسطہ پڑا، تو ان کے تو سر قلم کروا دیا یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے کہنے کے مطابق سلی پہ چڑھا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا، مصر چھوڑنا پڑا. آج جو لوگ دین کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں یا اٹھیں گے،
انہیں منظم ریاستوں سے واسطہ ہے، طاقتور ملکوں سے واسطہ ہے، طاقتور فوجوں سے واسطہ ہے. تو کیا عرب کے قبائلی معاشرے کی طرح کام کریں گے آپ یہاں پر؟ وہی نتیجہ ہوگا جو ہو رہا ہے. آدمی خون مسلم بہہ رہا ہے کچھ حاصل کیے بغیر بلا وجہ. یعنی ایک آدمی جو ہے گھر میں بکرے ذبح کیے چلا جا رہا ہے، بکرے ذبح کر کے کچرے میں پھینک رہا ہے. بھائی کیوں ذبح کر رہے ہو بکرے؟ کھانا نہیں جب نہیں ہے، نہ مہمان آئے ہیں، نہ تقریب ہے، نہ بکرے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تو ہم بھی اپنے جوانوں کو بکروں کی طرح ذبح کر رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں. اسی لیے کوئی اس کا لگا بندھا اصول نہیں ہے. اپنے زمانے کی اسلامی قیادت، اپنے زمانے کا مجتہد یہ طے کرے گا کہ آج اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. مولانا مودودی نے جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ ہم رائے عامہ کو تبدیل کر کے، عوامی قوت کو ساتھ ملا کر، معاشرے کو تبدیل کر کے الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی لائیں گے. پورا من اپنی طرف سے کوئی تشدد نہیں کریں گے. ہاں کوئی ہماری جان لے لے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہم کسی کی جان نہیں لیں گے. مسلمان ملک میں تلوار اٹھانے کا کوئی تصور نہیں ہے جماعت اسلامی میں، آپ کے دستور میں لکھ دیا گیا یہ.